بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ روز مجھ پر اور میری ٹیم پر گجرانوالہ میں ہونے والے جان لیوا حملے کا مقدمہ حق خطیب عرف شف اس کے حواریوں اور اس کے غنڈوں کے خلاف درج کر لیا گیا ہے، جن کی شکلیں، جن کی تصویریں حملے کے وقت ریکارڈ ہونے والی ویڈیوز میں بالکل واضح دکھائی دے رہی ہیں، اور امید ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جلد ان ملزمان کو گرفتار کر لیں گے۔ لیکن حق خطیب سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ اب وہ ضمانت نہیں کروائے گا، اس لیے کہ یہ وہ بدبخت ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی کے پیٹ میں اگر لڑکی موجود ہو اور الٹرا ساؤنڈز کی رپورٹ میں وہ لڑکی دکھائی بھی دے جائے، ان رپورٹس کے مطابق پیٹ کے اندر بچی ہو، میری نگاہ کرم سے، میری نظر کرم سے وہ بچی بچے میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ شخص جو پیٹ میں بچی کو بچے سے تبدیل کرنے کا دعوے دار ہے، اب یہ ہمیں اپنی شف کے ذریعے ایف آئی آر سے اپنا نام تبدیل کر کے دکھائے۔ جس طرح یہ لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے روکتا ہے، چیلنج یہ ہے کہ اب یہ وکیل کے پاس بھی نہ جائے، اب یہ عدالت کے پاس بھی نہ جائے، اور اب یہ اپنے ولی کامل ہونے کا ثبوت دے، اپنے قلندر دورہ ہونے کا ثبوت دے، اور اپنی شف کے ذریعے ایف آئی آر میں اور تفتیشی دستاویزات میں تبدیلی کر کے اپنے نام کو غائب کر دے۔ تو حق خطیب عرف شف ہمارا یہ چیلنج ہے کہ اگر آپ واقعی اپنے والد محترم کی اولاد ہیں، اگر آپ واقعی مسنجف علی کے صاحبزادے ہیں، اگر آپ واقعی اپنے باپ کی اولاد ہیں، تو اب آپ نے عدالت میں نہیں جانا، اب آپ نے کسی وکیل کو نہیں کرنا، آپ نے کورٹ میں ضمانت کے لیے پیش نہیں ہونا، اپنی شف سے آپ نے دستاویزات میں اپنے نام کو تبدیل کروانا ہے۔ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے، جہاں دنیا داروں کی عقل ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے میری شف کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اب ہم سارے پاکستان والے مل کر حق خطیب کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اس مقدمے میں اس نے اپنی شف کے ذریعے اپنا نام نکلوانا ہے، کسی عدالت میں نہیں جانا، کسی وکیل کو ہائر نہیں کرنا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حق خطیب کی شف میں کتنی طاقت ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں بہت ہی فیئر ڈیمانڈ کر رہا ہوں، میں کوئی غیر مناسب مطالبہ نہیں کر رہا حق خطیب سے، اس لیے یہ حق خطیب اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ دنیا بھر کی مشکلات کو حل کرتا ہے، وہ صرف اپنی نگاہ کرم سے، صرف اپنی نظر سے، چونکہ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ سارے لوگوں کے مسائل حل کر دیتا ہے۔ تو اس کا یہ چھوٹا سا مسئلہ کہ ایف آئی آر میں اس کا نام آ گیا ہے، یہ بھی شف کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ ہاں، ان طاقتور لوگوں کا استعمال نہیں کرنا کہ جن کی بنا پر تم اب تک بچتے آ رہے ہو، تم نے خالصتاً اپنی شف کے ذریعے اپنا نام اس ایف آئی آر میں سے نکلوانا ہے۔ تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ حق خطیب اب کسی عدالت میں ضمانت کے لیے نہیں جائے گا۔ باقی جو اس کے غنڈے ہیں جنہوں نے تاریخ کا بدترین حملہ کیا، دیکھیے اس سے پہلے مار پیٹ بھی ہوتی رہی، تشدد بھی ہوتا رہا، لوگ گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، ہم نے بہت ساری چیزوں کا سامنا کیا، بہت سارے صحافیوں نے بہت ساری چیزوں کا سامنا کیا، لیکن پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسا پہلی بار ہوا ہوگا کہ کسی صحافی کو، کسی جرنلسٹ کو اس کے فرائض کی ادائیگی سے روکنے کے لیے اس پر تیزاب پھینکنے کی کوشش کی گئی ہو۔ اور ویڈیو ریکارڈنگز میں ہم نے گزشتہ روز سے اب تک لوگوں کو دکھایا کہ کس طرح سے حق خطیب نام کے گھٹیا اور بدبخت ترین انسان نے ایک آخری حد بھی کراس کی، اور وہ یہ تھی کہ اپنے غنڈوں کے ذریعے ہم پر تیزاب پھینکوایا۔ اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ خوش قسمتی سے کہ جب یہ حملہ ہو رہا تھا، جب ہماری ونڈ سکرین کو توڑا جا رہا تھا، جب میری سائیڈ سکرین کو توڑ کر وہاں سے تیزاب انڈیلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ سارے مناظر الحمدللہ ریکارڈ ہو گئے ہمارے کیمروں میں، جو کہ ہم نے آن کر لیے تھے اندر بیٹھے ہوئے، اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی اس مقام کی سامنے آ جائیں گی۔ کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ جناب ہو سکتا ہے تیزاب نہ پھینکا ہو سکتا ہے پانی پھینک رہے ہوں، تو مجھے ان کی عقل پر حیرت ہوئی۔ آپ سب یہ فیصلہ کیجئے کہ ایک ایسا گروہ جو گالم گلوچ کرتے ہوئے گاڑی پر حملہ آور ہو، گاڑی کی ونڈ سکرین کو توڑ رہا ہو، گاڑی کی سائیڈ سکرین کو توڑا ہو، گالیاں دے رہا ہو، نعرے لگا رہا ہو ہمارے مخالف، وہ ہم پر ٹھنڈا پانی کیوں پھینکے گا؟ مطلب ان لاجیکل اور غیر منطقی بات ہے۔ اور ایک سے زائد بار وہ تیزاب پھینکا گیا، اس کی مختلف ریکارڈنگز موجود ہیں، خاص طور پر جب ونڈ سکرین ٹوٹ گئی، چونکہ اس کے بعد پھر ظاہر کیمرہ باہر کے مناظر کو ٹھیک طرح سے ریکارڈ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ باہر سے بار بار تیزاب پھینکنے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس تیزاب کے نشانات گاڑی پر موجود ہیں، اس تیزاب کی بو گاڑی پر موجود ہے، اور اس گاڑی کو اسی وقت پولیس حکام کے حوالے کر دیا گیا تھا، جو اب پنجاب فورنزک سائنس لیبارٹری کو بھجوا دی گئی ہے، اور وہاں سے وہ سیمپل کلیکٹ کیے جائیں گے، اور پھر تیزاب کے معاملے پر قانونی کارروائی آگے بڑھے گی۔ لیکن حملے کا مقدمہ درج ہو گیا، اور حق خطیب اگر مسنجف علی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اگر واقعی اپنے والد محترم کی اولاد ہیں، تو پھر انہیں یہ چاہیے کہ اب
وہ کوئی وکیل نہ کریں, شف کے ذریعے اب وہ اس مقدمے سے نکلیں. تو حق خطیب کے علاوہ جو غنڈے اس حملے میں ملوث تھے, حق خطیب کے حکم پر, اور یہ ریکارڈنگز ہمارے پاس موجود ہیں, آلدو کہ حق خطیب فتنہ اپنے یوٹیوب سے, اپنے فیس بک سے 2 روز پہلے اپلوڈ ہونے والی اپنی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر گیا ہے, جس میں اس نے کہا تھا کہ اقرار الحسن کے دن اب تھوڑے رہ گئے ہیں. نام لیے بغیر اس نے اشارتاً کہا تھا کہ تمہارے دن اب بہت کم رہ گئے ہیں, تم اپنے انجام کے قریب ہو. کل کے حملے کے بعد اس نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں, بھگوڑا بھاگ گیا ہے. اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو بات کہی تھی وہ اس پر قائم رہتا, لیکن ہم نے وہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر لی تھی اور وہ ویڈیو کلپ بھی پولیس حکام کو دے دی ہیں کہ چونکہ دھمکی دی تھی اور اس کے تواتر میں یہ واقعہ پیش آیا, یہ حملہ ہوا. تو حق خطیب کے حکم پر جو حملہ کرنے والے لوگ تھے ان کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اور آپ سب سے یہ التماس کرتے ہیں, یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ میں سے بھی, ذرا تصویریں ساتھ ساتھ دیکھنا شروع کیجئے, کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی ان لوگوں کو جانتا ہے, ان کا نام, ان کا پتہ, ان کی کوئی بھی تفصیل آپ کو معلوم ہے, تو پلیز ضرور شیئر کیجئے. ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی نیچے آ رہی ہیں, اور آپ گجرانوالہ پولیس کو بھی کال کر کے ان بدبختوں کے بارے میں, کہ جنہوں نے اختلاف میں بھی انتہائی گھٹیا رویہ اپنایا, اور وہ رویہ یہ تھا کہ آپ تیزاب پھینکنے تک چلے جائیں کسی شخص کی آواز کو بند کرنے کے لیے. تو ان تمام لوگوں کی شکلیں آپ کے سامنے موجود ہیں, متعلقہ حکام کے پاس بھی ہیں, وہ بھی نادرہ ویریفیکیشن کے ذریعے ان لوگوں کی گرفتاری کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سب سے بھی مدد کی درخواست ہے کہ پلیز ان کی شناخت میں میری, ہماری ٹیم کی اور پولیس کی مدد کیجیے. تو جناب, حق خطیب کے اس فتنے کے بعد, اس شرارت کے بعد, اور اس گھٹیا پن اور گھٹیا حرکت کے بعد کیا لوگوں کی محبت ہم سے کم ہو گئی؟ کیا حق خطیب کے حوالے سے لوگوں نے اپنی رائے کو تبدیل کر دیا؟ ہرگز نہیں. ہم چند ہی منٹ بعد جب اس نجی یونیورسٹی میں داخل ہوئے تو وہاں کیا مناظر تھے, لوگوں نے کس طرح سے ہمیں ویلکم کیا, کس طرح سے خوش آمدید کہا, کس طرح سے ہماری گفتگو کو سنا. وہ محبت, وہ پیار, وہ اخلاص ہمارا اثاثہ ہے. اس طرح کا کوئی بھی حملہ, اس طرح کی کوئی بھی بد تہذیبی, اس طرح کی کوئی بھی شرارت, اس طرح کی کوئی بھی غنڈہ گردی ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی. اس لیے کہ گجرانوالہ کے لوگوں کا, گجرانوالہ کے طلباء اور طالبات کا یہ پیار, یہ عزت اور یہ احترام ہمیں حوصلہ دیتا ہے. السلام علیکم. اور حق خطیب کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس نے ہمیں ڈرانا چاہا, ہم پر حملہ کر کے, ہماری گاڑی کو توڑ کر, ہم پر تیزاب پھینک کر, لیکن الحمدللہ اس کے منہ پر یہ تماچا تھا کہ ٹھیک 24 گھنٹے بعد ہم فیصل آباد میں موجود تھے اور وہاں کے عوام کو, وہاں کے طلباء اور طالبات کو, وہاں کی یونیورسٹیز میں, وہاں کے چیمبر آف کامرس میں لوگوں کو اس بدبخت کے خلاف اپنا پیغام پہنچا رہے تھے. تو آج اس کے باوجود کہ حق خطیب ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتا تھا, لیکن ہم آج اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک مرتبہ پھر فیصل آباد پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے بات کی, وہاں کے طلباء اور طالبات سے بات کی, الحمدللہ چیمبر آف کامرس میں خطاب کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اس فراڈیے سے بچنا ہے, دوسروں کو بھی اس کے فراڈ سے بچانا ہے. فیصل آباد کے ایونٹس کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی آنے والے دنوں میں آپ سے شیئر کریں گے, لیکن حق خطیب کی ذلت آمیز اور شرمناک شکستوں کا سلسلہ جاری ہے. اور اس بدبخت نے ایک جھوٹا الزام لگا کر کلر سیدہ کے ایک جواں ہمت نوجوان, جو کہ وہاں کے ایک بہترین اور بہت ہی باصلاحیت نوجوان ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں اپنے علاقے میں, برہان شیخ, ان پر یہ الزام عائد کروایا تھا اس بدبخت نے. چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں بھی شف کے ذریعے اپنے انجام تک پہنچاتا, لیکن ان پر اس نے یہ الزام عائد کروایا کہ میرے اڈے پر برہان شیخ نے اس وقت حملہ کیا تھا جب اقرار الحسن فروری میں یہاں پر آیا تھا. تو ظاہر پولیس پر دباؤ ڈال کر اثر و رسوخ استعمال کر کے وقتی طور پر تو گرفتار کروا دیا, لیکن گزشتہ روز برہان شیخ بھی فاتح ہو کر الحمدللہ ضمانت پا کر باہر نکل آیا. اس بدبخت کی شف میں تھوڑا سا بھی دم ہوتا تو یہ جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے کہ میرے اڈے پر حملہ آور ہوا برہان شیخ, تو کم سے کم اس کو کچھ اور دن جیل میں ہی رکھ لیتا. لوگوں کے لیے یہ دعویٰ کرتا ہے
کہ ان کی مشکلات، ان کے مصائب، ان کی تمام تر پریشانیوں کو اپنی شف شف سے دور کر دیتا ہے، لیکن اپنی بار یہ بھاگ کر پولیس کے پاس جاتا ہے، اپنی بار یہ بھاگ کر یوٹیوب والوں سے کہتا ہے کہ اقرار الحسن کو روکیں، وہ سٹرائکس بھجواتا ہے، اپنی بار سارے دنیاوی وسائل اور ذرائع کو استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ جناب میری شف شف آپ کے ہر مرض کا علاج ہے، آپ کی ہر تکلیف، آپ کی ہر پریشانی کا علاج ہے۔ تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سادہ لوح لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اب پورا پاکستان دیکھے گا، اس کے چیلے بھی دیکھیں گے، اس کے مرید بھی دیکھیں گے جو کہتے ہیں ولی کامل میرے پیر کی نظر کرم سے پیٹ میں بچی بچے میں تبدیل ہو گئی۔ اب وہ دیکھیں گے کہ یہ بدبخت بھاگتا ہوا عدالت جاتا ہے، اداروں کے پاؤں پڑتا ہے، یا پھر شف شف کے ذریعے اپنا نام اس مقدمے میں سے نکلواتا ہے جو مقدمہ گزشتہ روز گجرانوالہ میں پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے حق خطیب کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ہم آج فیصل آباد پہنچے تھے، پاکستان کا بچہ بچہ حق خطیب کے خلاف الحمدللہ ہماری اس تحریک میں شامل ہے۔ ہم یہ مار برداشت کر رہے ہیں، ہم اس کے چیلوں کی گالیاں برداشت کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیمرہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ پاکستان کے لوگ اگر اپنی آئی پر آ گئے تو اس کے چند چیلے ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اگر طاقت کے استعمال کا آپشن ہوتا یا اگر طاقت کا استعمال کیا جاتا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت پورا پاکستان، پوری قوم اس طرح سے منظم اور متحد ہے فتنہ حق خطیب کے خلاف کہ اگر بزور بازو ہمیں اس فتنے کو ختم کرنا ہوتا تو پاکستان میں حق خطیب اور شف شف کو کہیں چھپنے کی جگہ نہ ملتی۔ تو یہ جتنی بدبختیاں کر رہا ہے، جس طرح سے لوگوں کو بھجوا رہا ہے، اس کو میں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ صرف یہ کہ ہم طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، ہم بزور بازو کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ شعور کے ذریعے اور دلیل کے ذریعے ہم تبدیلی لے کر آئیں لوگوں کے اذہان میں، اور اس میں ہم الحمدللہ 99.9% کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کو کسی بھی طرح سے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر کبھی طاقت کا یا لوگوں کو اکٹھے کرنے کا مقابلہ ہوا تو دن میں تارے نظر آئیں گے حق خطیب کو۔ فی الحال حق خطیب صاحب اس ایف آئی آر کا سامنا کیجئے۔ اس سے پہلے بھی ایک مقدمہ حق خطیب پر ہوا تھا، لیکن اس نے دباؤ ڈال کر مختلف اداروں کو استعمال کرتے ہوئے اس مقدمے کو خارج کروا دیا تھا۔ لیکن یہ مقدمہ جس میں پوری قوم نے دیکھا کہ دن دہاڑے حق خطیب کے دھمکی دیے جانے کے بعد اس کے بھیجے ہوئے غنڈوں نے توڑ پھوڑ کی، ہماری گاڑی کو توڑا، ہم پر حملہ کیا، ہم پر تیزاب پھینکا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا انصاف ہوتا ہے، پولیس اور متعلقہ ادارے کتنی جلدی ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حق خطیب اپنی شف شف سے بچتے ہیں یا پھر بھاگ کر عدالت کا رخ کرتے ہیں اور کسی وکیل کو ہائر کرتے ہیں۔ حق خطیب کے لیے یہ چیلنج ہے، اپنی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی قلندری کو ثابت کرنے کے لیے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ حق خطیب کیا کرتا ہے۔